السلام علیکم دوستو، آئیے ہم آج لیکچر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم لیکچر نمبر 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں تو تک۔ اب ہمارا سبق شروع ہوتا ہے آگے ضو سے۔ تو چلیے دوستو ہم سمجھتے ہیں اردو کا جو حروف ہیں وہ ہیں ضو۔ چلیے ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اگر ضو سے کچھ لکھنا ہے ضو سے تو ہم لکھیں گے ظلم، اور اسی کے بالمقابل آتا ہے ظلم اور ظلم۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اگلا حرف ہے دوستو ہمارا اردو کا عین، اور اسی کے بالمقابل آ جاتا ہے آ، اور اس کے لیے انگلش میں آتا ہے اے۔ تینوں سیم ہیں۔ اگر ہمیں اردو سے لکھنا ہے عمل تو ہم سب سے پہلے عین لائیں گے، اس کے بعد میم لائیں گے، اس کے بعد لام لائیں گے۔ اگر ہمیں ہندی میں عمل لکھنا ہو تو اس کے لیے سمپل ہے دوستو، کیونکہ عین کے لیے عین کے بالمقابل کیا جائے گا؟ آ جائے گا، ماں کے مقابل میں میم کے مقابل میں ما آ جائے گا، لام کے مقابل میں لا آ جائے گا، اور انگلش میں AMAL عمل۔ چلیے ہم تیسرے حروف کی طرف ہم آج چلتے ہیں۔ تیسرا حروف ہے ہمارا غین۔ غین کے مقابلے میں ہندی میں آتا ہے گاف، اور انگلش میں آتا ہے جی۔ اگر ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں غین سے لکھنا ہے اردو میں کوئی پورا ورڈ تو کیا ہے دوستو؟ غالب۔ کیا ہے؟ غالب۔ اور اگر ہندی میں لکھنا ہے تو غین کے مقابلے میں کیا جائے گا دوستو؟ گا جائے گا۔ لام کے مقابلے بھی پڑھا آپ نے آگے پیچھے، لام یعنی لا، اور اس کے بعد با، کیا جائے گا دوستو؟ غالب۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا حروف ہے ہمارا دوستو اردو کا، وہ ہے پھے۔ پھے کے بالمقابل ہندی میں آتا ہے پھا، اور انگلش میں آتا ہے ایف۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، اگر ہمیں اردو کے پھے سے لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے فصل، اور ہندی میں اگر لکھنا ہے تو فصل، اور اگر انگلش میں لکھنا ہے تو وہ بھی یہ چیز ہے فصل۔ چلیے اگلا حرف کی طرف۔ تو دیکھیے دوستو اگلا حرف ہے ہمارا قاف۔ اس کو بڑی قاف بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بڑی قاف۔ اور یہ بھی قاف ہے اور یہ بھی قاف ہے دوستو، فرق صرف اتنا ہے، اور دونوں کے لیے کے ہی آتا ہے، اور انگلش کے ورڈ میں ہی کے آتا ہے، اور ہندی کے ورڈ کے لیے بھی کیا آ جاتا ہے؟ کا ہی آتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے بڑی کاف اور چھوٹی کاف کے لیے؟ بڑی کاف کے لیے فرق یہ ہے کہ جو کا ہے، کا کے نیچے ایک بندہ لگا دیتے ہیں، ایک بندو لگا دیتے ہیں، ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، اس سے بڑی قاف کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو چلیے ہم قاف سے کوئی مثال لکھ لیتے ہیں، جیسے قاف سے قلم، اور اگر ہندی میں قلم لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھا جائے گا، اور انگلش میں قلم میں نے یہاں لکھ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حرف ہے ہمارا کاف۔ کاف کے لیے دوستو کا آتا ہے، اور انگلش میں آ جاتا ہے کا۔ ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں، کاف سے ہم لکھیں گے کنبا۔ اگر ہم اسی کنبا کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کنبا ہے دوستو۔ اگر ہم انگلش میں کنبا لکھنا چاہیں تو KUNBHA کنبا۔ چلیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوستو گاف۔ گاف کے لیے آ جاتا ہے ہندی میں گا، اور انگلش میں آ جاتا ہے جی۔ تینوں کا معنی سیم ہے۔ اگر ہم اردو میں لکھنا چاہیں گاف سے کچھ تو ہم لکھیں گے گنت، اور اگر انگلش میں لکھنا چاہیں تو نیچے لکھا ہوا ہے گنت، اور ہندی میں لکھا ہوا ہے گنت۔ تینوں سے میں نے مثال دے دیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگلا ورڈ جو ہمارا دوستو وہ ہے لام۔ ہندی کے لیے لام کے بالمقابل آ جاتا ہے لا، اور انگلش میں آ جاتا ہے ایل۔ چلیے ہم سمجھتے ہیں مثال سے۔ مثال کے طور پر ہم لام سے لکھیں گے لبیک، اور اگر اسی لا سے ہم لبیک لکھیں گے ہندی میں تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے دوستو لام کے بالمقابل کیا آتا ہے؟ لا آتا ہے نا، تو یہاں پر بھی دیکھو لبیک میں لا آیا ہے، یہاں پر بھی لبیک میں لا آیا ہے، اور انگلش میں بھی لا ہی ایل ہی آیا ہے۔ لبیک کے مطلب ہوتا ہے میں اپستھت ہوں، میں حاضر ہوں۔